الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. رمضان المبارک کے روزے اللہ کا اللہ کا احسان، اللہ کی منعم حقیق اسی کی نعم المولا و نعم النصیر کہ بہت ہی شاندار پروردگار ہے اور بہت ہی شاندار مدد کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے. رب العالمین جب کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی پر انعام فرمانا چاہتا ہے، کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، تب جا کر اپنی جانب سے اس کو موقع دیا جاتا ہے، اس کو نوازا جاتا ہے اور اس کی عمر کے اندر برکت دی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کے اعمال اور رب العالمین کے احکام پر عمل کرنا اس قوم کے لیے، اس جماعت کے لیے، ان لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. اور جس اللہ کے بندے کی مدت پوری ہو جائے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو باقی رکھے یا اس دنیا کے اندر اس کی ذات سے کچھ نیک کام ہوتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک زندگی اور ایک موقع پھر مرحمت فرمایا. اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے، یہاں جو بھائی ہمارے بہت سے آتے ہیں نتیجے میں دنیا کی صورتحال دیکھ کر نظر آتا ہے کہ بظاہر وہ ہم سے ناراض ہے، اس طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی، معافی مانگنے کی کوشش کریں. مگر وقت آ گیا اور ان اللہ کے بندوں کو مہلت نہیں ملی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اسی طرح سے کہیں اور بھی فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ کہ فیصلہ کر دیا گیا رب العالمین کی جانب سے اور وہ اللہ کے بندے اپنی منزل یعنی خبر کو پہنچ گئے. حدیث شریف میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، محدثین نے اس کو ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ تم میں بہت شاندار ہے وہ انسان جس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اس کے اعمال بھی اچھے. کسی اللہ کے بندے کو دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے، وقت ملا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے. ہزاروں کروڑوں ایسے ہوتے ہیں جو اس موقع پر قسمت کو جگا لیتے ہیں. اس رب العالمین کی آواز کو دنیا کے کان تو نہیں سنتے، مگر جو کان پاک ہوتے ہیں، جو دل صاف ہوتے ہیں، وہ کیونکہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی پکار کا وقت ہے اور وہ رات کو نہیں جاگے، رات کو نہیں اٹھے. تو پھر رب العالمین نے ان کے لیے دن میں ایک انتظام فرمایا کہ میرے بندوں، تعویل کرتا ہے رب العالمین بندوں کی جانب سے، بہانے تلاش کر لیتا ہے کہ بندے تھکے ہوئے تھے، دن بھر کام کیا ہوگا، آنکھ لگ گئی ہوگی، نہیں اٹھے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کام کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، رات میں نہیں لگی، آنکھ نہیں کھلی. تو رب العالمین نے وہی انتظام معافی کا دن میں کیا اور ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن اپنی مغفرت کی محفل پھر سجائی اور بندوں کو پھر موقع دیا کہ جمعے کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک میرے بندوں کو مجھ سے معافی مانگ لو. اور روایت کے اندر آتا ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے میں خاص وقت ہوتا ہے کہ جو کوئی اللہ کا بندہ سچے دل، سچی تڑپ، صحیح نیت سے رب العالمین سے مانگتا ہے، رب العالمین اس پر مہربانی فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اگر بندہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال آواز لگائی، جمعے کے موقع پر آواز لگائی، اور پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا تو شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ انتظام کیا گیا کہ بندوں پورے سال نہ جاگے، کم از کم آج تو آ جاؤ، کم از کم آج تو ہمارے سامنے آؤ. یہ کون سی بے وفائی ہے کہ انسان ہمارا پیدا کیا ہوا، ہم نے بنایا، ہم نے مال دیا، ہم نے اسباب دیے، خلقک فسواک فعدلک،
فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں کتنا شاندار بنایا، کتنا شاندار چہرہ اور ہاتھ پاؤں بنائے، اور تم ہم ہی سے بھول گئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے موڑ دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا اس پیارے رب سے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور انسان پھر بھی لوٹ کر اس کی طرف کو نہیں آتا۔ تو رب العالمین اس کے لیے انتظام فرماتا ہے شعبان میں، کہ شعبان کے اندر ایک رات ہے جس کو مغفرت اور معافی کی رات کہا جاتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بندے راتوں رات دن جمعے کے موقع پر واپس نہیں آئے، ہم تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے بہت سے ہوتے ہیں جو قسمت کو چمکاتے اور بناتے ہیں۔ اس دنیا میں ماں باپ کی کوئی آدمی انسان خدمت نہ کرے تو ماں باپ سے پوچھیں کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں میں نے تم کو 6 اور 7 کو پال دیا اور تم 6-7 سے مل کر ایک بوڑھا باپ نہیں پالا جا رہا، میں نے تمہیں کس طرح سے تربیت دی اور تم سے میری خبرگیری نہیں ہوتی، تم کیا جانو، تم نے رات و دن کیا کیا۔ وہ باپ رات کو خون کے آنسو بہاتا ہے، اس کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے، جسم کی کمزوری کی بنیاد پر زبان اولاد سے کچھ کہہ تو نہیں پاتا، ارمان اندر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو باپ ہے جو رب العالمین کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور اس باپ کے اندر جو شفقت ہے وہ شفیق ازلی اور ابدی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ماں مہربانی کو کیا جانے، یہ تو رب العالمین نے اس مادر مہربان کے اندر ایک مرحمت کا حصہ ڈال دیا ہے، اس کی بنیاد پر اولاد کو چمکارتی اور سینے سے لگاتی ہے۔ اس پوری کائنات کے پرندے اور اس پوری کائنات کے جانور، درندے اور چرندے، اور اس پوری کائنات میں محبت نام کی اگر کوئی چیز ہے، کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے، اگر پرندہ اپنے چوزے سے اور جانور اپنے بچوں سے اور بکریاں اپنے میمنوں سے اور اونٹ اپنے بلبلانے والے بچوں سے، تو رب کعبہ کی قسم اسی رحمان اور رحیم کے دیے ہوئے رحمت کا اثر ہے، ورنہ انسانوں کو تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ رحمت کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ماں اگر بچوں کی کچھ نافرمانی ہو جائے تو اسے احساس ہوتا ہے، وہ رب کریم جس نے شاندار فرش بنایا زمین کا، وہ رب کریم جس نے شاندار آسمان کی چھت بنائی، والسماء بنیناہا، یہ آسمان کس نے بنایا، اس کے بنانے والے ہم ہیں، والارض فرشناہا، یہ زمین کس نے بچھائی، اس کے کرنے والے ہم ہیں، افرأیتم ما تحرثون، تم جو کھیتیاں کرتے ہو تو بتاؤ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرنے والے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی سرفرا یہ کہتا ہے کہ ہم کرتے ہیں تو رب العالمین اس سے فرماتا ہے کہ اگر ہم تمہاری زمین کو سخت کر دیں تو تمہاری کدالیں کام نہ کر سکیں گی، تمہاری محنت فیل ہو جائے گی۔ یہ زمین میں نرمی کس نے رکھی، زمین میں دانے کو پھیلانے کی صلاحیت کس نے رکھی، زمین کے اندر پودے کے اندر سے ایک دانے میں پودا نکالنے کی صلاحیت کس نے رکھی، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس رب کائنات کے جلوہ، یہ رب کائنات کے جلوے ہیں، تجلیات کا اظہار ہے جو پوری کائنات میں ہمہ وقت نکلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ زندگی میں پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساعتوں کو جو باقی رہ گئی صحیح طرح سے گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دے، رونے تاکنے کی توفیق مرحمت فرما دے، دل کو پاک کرنے کی، نگاہوں کو صاف کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ہم اور آپ ان لمحات کو سمجھیں، مگر میں اپنے دل سے کہتا ہوں، اپنے بزرگوں کے احترام کو سامنے رکھ کر، اپنے جوان بھائیوں کی محبت کو سامنے رکھ کر ایک مختصر کا پیغام ہے رمضان المبارک میں اپنے آپ سے اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رمضان المبارک میں قرآن کریم اتارا تھا، اور انسانیت کے لیے اس سے بڑی سچائی اس دنیا میں نہیں آئی۔ دنیا کے اندر سے پرانی کتابیں ختم ہو گئیں، پھر وہ ابدی اور ازلی سچائی آئی۔ جس نے توریت کو ختم نہیں کیا، توریت کی کتاب کو تازہ کیا، انجیل کو ختم نہیں کیا، وہ اس کے عطر، اس کے خلاصے کو بھی لے کر آیا ہے، اس کے نچوڑ کو بھی لے کر آیا، اور وہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں سے کہتا ہے مصدقا لما معکم، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری کتاب کو ختم کرنے آیا ہوں، ختم کرنے نہیں، اس کو زندہ جاوید بنانے آیا ہوں، اسے زندگی دینے آیا ہوں۔ تو میں نہیں معلوم تمہاری کتابیں کہاں چلی گئی، ہم بتائیں گے کہ موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کیا کہا تھا اور توریت میں کیا لکھا ہوا تھا۔ قرآن اس کو بھی پیش کرتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اسی رمضان المبارک میں آیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے رمضان میں جب روزے فرض نہیں تھے، آپ مکی سماج سے نکل کر اپنے آپ کو غار حرا کی تنہائی میں جا کر ڈال دیا تھا، اور آپ رویا اور تڑپا کرتے تھے، آپ غور کرتے تھے، سماج میں آگ لگی ہوئی تھی، آپ کا دل پریشان تھا۔ صاف دل ہمیشہ گندگی کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ دنیا کے شریف لوگ کبھی گندگیوں کو پسند نہیں کیا کرتے۔ انتہائی جب دل میں گرمی آئی اور لگتا ہے کہ وہ دل سماج کو دیکھ کر چکنا چور ہو گیا، جس دل کے رب العالمین نے بنایا تھا قیامت تک کے لیے،
جس دل کے اوپر اترنا تھا قرآن کریم اور جس دل کو قبول کیا تھا دنیا کے سارے نبیوں کی سرداری کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت میں جب یہ محسوس کر لیا اور جب یہ بات ظاہر ہو کر آ گئی، اس دل اطہر میں، اس دل پاک دل میں، اس قلب معظم کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ اس بوجھ کو سہار لے گا جس بوجھ کے سہارنے سے پہاڑوں نے انکار کیا، سمندروں نے انکار کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اسی رمضان المبارک میں، اسی رمضان میں، پرانے رمضان میں جو اس زمانے کا رمضان تھا، آپ کی 27ویں شب میں فجر کی نماز سے کچھ پہلے فرشتہ آیا اور آنے کے بعد رب العالمین کا پہلا پیغام دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اور وہاں سے لے کر آپ آئے اور آپ کو کھڑا کیا گیا سماج کے اندر اور کھڑا کیا گیا لوگوں کے معاشرے میں کہ جائیے لوگوں کو بتائیے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی کھڑے ہو جائیے، انسانوں کو آگاہ کیجیے، ان کو بتائیے ان کا انجام کہ اگر کوئی اچھی زندگی گزارتا ہے، پاک صاف اچھی زندگی، اسے رب العالمین اچھا بدلہ دے گا۔ جو لوگ گندگیوں کے عادی ہوتے ہیں رب العالمین ایک زمانہ ڈھیل تو دیتا ہے، مگر اللہ کو اپنے زمین پر کوڑا پسند نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر میں گندگی پسند نہیں، تو رب علیم ایک زمانے تک چاہتا ہے کہ یہ کوڑا اپنی قسمت کو بدل لے، بہت زمانے موقع دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں تبدیلی لے آئے، مگر انسان جب نہیں لاتا تو رب العالمین قوم عاد، قوم لوط، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم شعیب کی طرح زمین سے بالکل تمام کچرے کو اور زمین کے سارے کوڑے کو اور زمین کے سارے غلاظت کے ڈھیروں کو اور دنیا کے اندر زمین کے اندر ناپاک ڈھیروں کا وجود صاف کرتا ہے کہ خسکم جہاں پاک جاؤ، تم روئے زمین پر رہنے کے لائق نہیں تھے، تم اس لائق نہیں تھے کہ آسمان سے اترنے والی نعمتوں کو کھاؤ اور پھولو، اور تم اس لائق نہیں تھے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے خدا کی زمین کو زناکاری سے بھر دیا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے خدا کی زمین کو بدعنوانیوں سے بھر دیا۔ تم نے کیا کیا؟ نبی جیسے پیارے دل پر تم نے پتھر مارے، تم نے موسیٰ پر الزام لگایا، اور جب تمہاری قسمت بن گئی ثم قست قلوبکم، اور جب تمہارے دل سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اس سے بھی خطرناک ہو گئے، تو تم انبیاء کے قاتل بنے اور تم نے انبیاء کی ذات پر ہاتھ اٹھایا، تو رب العالمین نے ایک ایک وقت میں کروڑوں کو ٹھکانے لگایا، جنہیں کفن دینے کو کپڑا نصیب نہیں ہوا، جلانے کو لکڑیاں نصیب ہوئی، اور روئے زمین سے رب العالمین نے اپنی اس پوری نفاس قوم کو پاک کر کے چھوڑا اور زمین کو ایسا صاف کیا تاکہ یہ پودے دنیا میں باقی نہ رہیں۔ اور قرآن کریم کا جملہ پڑھیے اور دل کی گہرائی میں اتاریے، فما بکت علیہم السماء والارض، یہ اتنے ناپاک تھے، اتنے ناپاک، نہ آسمان نے آنسو بہائے نہ زمین نے آنسو بہائے، وما کانوا منظرین، ان پر ترس کھانے کے لائق نہیں تھے۔ انہوں نے خدا کی زمین اور دھرتی کو اور خدا کی اس زمین کو جو اللہ نے پاک بنائی ہے، یہ زمین ناپاک نہیں ہے، انسانوں کی ناپاکی سے ناپاک ہوتی ہے، انسانوں کے فساد سے فساد ہوتا ہے، انسانوں کی گڑبڑیوں سے گڑبڑی ہوتی ہے، ورنہ رب العالمین نے اپنے زمین کو صاف بنایا۔ فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ قرآن کریم پیغام لے کر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قرآن کریم کو لیا اور آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو دے دیا۔ جس زمانے میں جن لوگوں کو ملا، چند منٹ کی بات کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو قرآن کریم ملا تھا ان اللہ کے بندوں میں حضرت خباب ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت لبینہ ہیں، کہیں زنیرہ ہیں، کہیں حضرت نادیہ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو اس زمانے کا کمزور طبقہ، جو اس زمانے کا نچلا طبقہ، جنہیں اس زمانے کا سماج کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا، جو اس زمانے کا سماج ان کو کچھ بڑھاوا نہیں دیا کرتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ کسی کا کام یہ تھا کہ کسی کے اونٹ کو پانی پلانا، کسی کا کام یہ تھا کہ کسی کے اونٹ کو چارہ دینا، اور کسی کا کام یہ تھا کہ اس زمانے میں کسی کے گھر میں جھاڑو لگانا، کسی کا کام یہ تھا کہ کسی کے بچوں کو کھانا کھلانا اور کسی کے گھر میں پوچھا لگانا۔ ان اللہ کے بندوں نے یہ سارے کام کیے۔ قرآن کریم آیا، میں اپنے جوان دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے احترام سے ان کی بزرگی کو سامنے رکھ کر، اللہ کو سامنے رکھ کر، اپنی موت، اپنی خبر کو سامنے رکھ کر، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، اپنے سنبل کے معاشرے کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، جب گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور انسان کی ٹانگ کٹی ہوتی ہے اور جس دل میں زخم ہوا کرتے ہیں انسان ہائے باللہ مچاتا ہے، اور جتنا گہرا زخم ہوتا ہے تکلیف اس کے لیے آواز اتنی بلند ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے لوگوں کو آ کر قرآن کریم دیا۔ ان لوگوں نے اس کو لیا، اپنے دل کے دریچے کھولے، اپنے دل کی کھڑکیاں کھول دی اور
ان اللہ کے بندوں نے قرآن کریم کو لے کر اپنی زندگی کو سجایا اور بنایا. ان اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے ارشادات فرمائے، جن کو ہم روایات کہتے ہیں، حدیث شریف کہتے ہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں. اور اللہ کے بندوں کو قرآن میں نہیں ملا، اور قرآن مجید ملنے کے نتیجے میں ان میں تقویت آئی، ان میں طاقت آئی، ان میں حوصلہ آیا، ان میں ہمت آئی، شجاعت آئی، زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا، کیسے بولا جاتا ہے، کیسے ملا جاتا ہے، کیسے انسانوں کے درمیان رہا جاتا ہے، کیسے زندگی پاک صاف گزاری جاتی ہے، کیسے رب العالمین کی اطاعت اور عبادت ہوتی ہے، کیسے رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے طریقے کو اپنایا کیسے جاتا ہے. جب ان اللہ کے بندوں کو قرآن کریم ملا تو قرآن کریم نے ایک حوصلہ دیا، زندگی کا ایک طریق دیا. اس زمانے کے رؤسا نے، اس زمانے کے اغنیاء نے، اس زمانے کے جلادوں نے، اس زمانے کے قذاقوں نے، اس زمانے کے باطل پرستوں نے، اس زمانے کے بڑوں نے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو کل تک کسی کے اونٹ کو چارہ دے رہے تھے، بنا رہے تھے، ان کو پکڑا، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو دبانا شروع کیا. کسی کا گلا گھونٹا گیا، کسی کی پھانسی لگائی گئی، کسی کو گھسیٹا گیا، کسی کے سینے پر پتھر رکھے گئے، کسی کو گرم دھوپ میں لٹایا گیا، کسی پر چٹان رکھی گئی، کسی کو پکڑ کر نوجوانوں کے ہاتھ میں دیا گیا، جاؤ تم مکے کی گلیوں میں لے چلو. لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے معلوم کریں تو ان میں سے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے، ان میں سے ایک اللہ کی بندی نے جو اس زمانے کے نچلے تھے، بار بار میں کہتا ہوں، اس زمانے کے کچلے دبے کچلے جنہیں ہم اور آپ کو حیثیت نہیں دیتے، اس زمانے کا انسان کو حیثیت نہیں دیا کرتا تھا. اور اللہ کے بندوں کو وہ طاقت ملی کہ مکے کے اوباش اور مکے کے بدماش گھسیٹتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہر ایک میں جتنی طاقت ہوتی ہے پوری طاقت کو آزماتا ہے. اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ مار سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، گھسیٹنا تمہارے اختیار میں ہے، پتھر کر رکھنا تمہارے اختیار میں. انہیں سے لبینا کہتی، انہیں سے زنیرا کہتی، انہیں سے نادیہ کہتی، تم جو چاہے کر لو، مگر رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میرے دل میں جو محمد کا دیا ہوا پیغام اتر چکا ہے تم اس کو نکال نہیں سکتے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کی روشنی میں، نوجوان دوستو، قرآن کریم موجود ہے. کہاں سے آیا یہ حوصلہ، کہاں سے آئی یہ طاقت، کہاں سے آئی یہ بلندی، کہاں سے آیا یہ دلایہ پن، کہاں سے آئی یہ طاقت، اور کہاں سے آیا قرآن کریم پر عمل. وہ اسپرٹ جو قرآن کریم نے ان کو دی، جو قرآن کریم نے طاقت ان کو دی، اس جگہ پر کھڑے ہونا اور دنیا کی تمام طاقتوں کے ظلم و ستم کو سہنا اور سارے تیروں کو اپنے دل پر لینا، اور سب کو لینے کے بعد کہ دنیا کے سارے جلاد اور دنیا کے البیلے نوجوان اور دنیا کے طاقتور نوجوان یہ سارے کے سارے اپنی طاقت کو آزماتے، مگر ایک اللہ کا بندہ قرآن کریم اور ایک اللہ کا بندہ حضور پاک علیہ السلام کے جملے کو اور آپ کے کلمے کو اور آپ کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اس کو قرآن کریم بتلاتا ہے. ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں. قرآن کریم حوصلہ دیتا ہے، یہ قرآن کریم طاقت دیتا ہے، یہ قرآن کریم انسانوں میں بلندی دیتا ہے، انسانوں کو جینے کا ڈھنگ دیتا ہے، یہ انسانوں کو بتلاتا ہے کہ انسانوں کی چال کیا ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ خدا کے بندے جو زمین پر چلتے ہیں پیاری چال چلا کرتے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے، یہ زنا کے قریب نہیں جایا کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ خدا کے سوا اپنی پیشانی کسی کے اور آگے نہیں جھکایا کرتے. ولا یزنون، یہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں، یہ ناپاکی نہیں کیا کرتے. یہ اللہ کے بندے ہیں جو انسانوں کی خدمت گزاری کا ذریعہ بنتے ہیں، جو انسانوں کو معاونت دیتے ہیں. سماج بنتا چلا گیا اور اس طرح سے اس دنیا میں رب العالمین کی جانب سے رحمتوں کی بہار آئی. اللہ تبارک و تعالی نے وہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو دیا ہے. وہ قرآن کریم ہمارے گھروں میں موجود، ہماری نسلوں میں موجود. میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی اسی لیے آئے ہیں، الحمدللہ جمعے کی نماز کی نیت سے آئے. مجھے اللہ کا شکر ہے، آپ لا کے گھر میں کہتا ہوں آپ سے محبت ہے، اور یقیناً آپ کو بھی قدر و منزلت ہے. یہی محبت کشاکش ہوتی ہے، کھینچ کر لاتی ہے. قرآن کریم کے اس پیغام کو سمجھنا اور قرآن کریم کے اس پیغام کو دل میں اتارنا ہمارا اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اس زمانے میں ہم عادی ہو گئے روٹین کی زندگی کے، اس زمانے میں ہم عادی ہو گئے اس زندگی کے جو اس دنیا میں ملغوبہ تیار ہوا ہے، جو اس زمانے کے اندر توحید اور شرک میں کمپرومائز کیا گیا ہے، جو اس زمانے میں حق میں اور باطل میں ملاوٹ کی گئی. ایک نام رکھا گیا ہے کہ سچ بھی بولو اور جھوٹ کے عادی بھی بن جاؤ، پکے مسلمان رہو، پکے منافقت بھی اختیار کرو. انسان غیبت بھی کرے اور انسان غیبت نہ بھی کرے، انسان حرام کے مجموع میں چلا جائے اور اس کے بعد وہاں نہ بھی جائے. ایک ملغوبہ تیار کیا گیا اور اس ملغوبے کا نام ہم بڑی آسانی سے اسلام رکھ لیتے، بڑی آسانی سے اپنے آپ کو مطمئن کرتے. قرآن کریم کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اسلام نام ہے تابعداری کا، خدا کے نزدیک اسلام نام ہے ماننے کا، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا. میرا خیال نہیں، میری ترجیح نہیں، میری پسند نہیں، میری سوچ نہیں، میرا دل نہیں. اس دل میں جو اللہ
کو آزما لیا گیا، ان کی عورتوں کو آزما لیا گیا. یہ قرآن کریم پر پکے اترنے والے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ قرآن کریم پر جیتے جی اگر مریں گے تب بھی قرآن پر، جیئیں گے تب بھی قرآن پر، اگر بولیں گے تب بھی قرآن کے مطابق، دامن پکڑیں گے تو اپنے پاک نبی کا، نمازیں پڑھیں گے تو ان کی ادا پر، تسبیحات ہوگی تو ان کی ادا پر. جب یہ سارے کا سارا کام ہو گیا تب رب العالمین کی جانب سے فیصلہ ہوا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہم نے توریت سے بھی کہا ہے، ہم نے انجیل میں کہا ہے کہ رب العالمین پاک طور اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے. رب العالمین دنیا کے قیادت، دنیا کی سرداری، دنیا کا نظام، دنیا کو چلانا، اخلاق کا سکھانا، محبت و تعام کرنا، غموں کو لینا، ہمدردی کو بانٹنا، انسانوں کے درمیان محبتوں کا تقسیم کرنا، اپنے آپ کو کھپانا اور انسانیت کو ہوا دینا اور انسانیت کو بڑھانا. جب سارے دنیا میں ان اللہ کے بندوں نے یہ کام کیا تو رب العالمین کی جانب سے فیصلہ ہوا کہ اللہ تمہارے کردار سے، اللہ تمہارے دل سے، اللہ تمہارے اندر سے راضی ہے. اب یہ فیصلہ کر دیا گیا. اب بات دور ہزاروں سینکڑوں سال کے لیے، سینکڑوں سال کے لیے رب العالمین کی جانب سے تمہارے ہاتھ میں کر دی گئی. یہ صحابہ کرام تھے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھے، اور آپ نے اپنے زمانے میں ان کو تربیت دی تھی، آپ نے اپنے زمانے میں ان کو بنایا تھا. میں لمبی چوڑی باتوں میں جاؤں گا تو وقت بہت ہوگا. ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بات، یہ آپ کا موجودہ ترکی صحابہ کرام کی جماعت وہاں گئی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ زمانے کے بعد، اور جب جا کر ترکی پر یلغار کی اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ انسانوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، پہلے محبت کی باتیں ہوتی، اخلاق کی باتیں ہوتی، اور یہ کہا کرتے تھے ہم تمہارا ملک مال چھیننے نہیں آئے، ہم ایک نئے پیغام کو لے کر آئے ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں. اگر ہم ملک ہمارے ہاتھ میں تم نے دیا، تمہاری لڑکیاں آزاد، ان کی آبرو پر نگاہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری دکانیں آزاد، تمہارے درخت آزاد، تمہاری مارکیٹ آزاد، تمہاری لڑکیاں آزاد، تمہارے کاروبار آزاد. ایک صحابی ہمارا، ایک ساتھی، ہماری فوج کا ایک نوجوان تمہارے سامان کو ہاتھ لگانے والا نہیں. جب یہ حضرات وہاں پہنچے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک جگہ مسجد بنائی نماز پڑھنے کے لیے کہ یہاں قیام تھا، اور یہاں سے لے کر وہاں تک میدان میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے. سچے مورخین نے لکھا ہے واقعہ، اور دنیا میں سچائی کا اعتبار کیا جاتا ہے، سچائی کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے. اگر یہ سچائی نہ ہوتی، یہ اعتبار نہ ہوتا تو دنیا کا وجود مٹ گیا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ حوصلہ دیا، وہ اللہ کے بندے نماز پڑھنے جانے لگے. اس زمانے کے پادری آئے اور آ کر بادشاہ سے معلوم کیا کہ حضور بتائیے مسئلہ کیا ہے، کہ یہ بتا دیے ہونا کیا ہے. بادشاہ نے کہا کوئی پریشانی یہ ہے کہ ملک تو جا چکا، ہاتھوں سے نکل چکا، یہ نوجوان ایسے آگے یہ پھسل نہیں سکتے، یہ آنکھوں کے مضبوط، یہ کردار کے مضبوط، یہ دل کے پاک ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ تو انسانی صورت میں فرشتے معلوم ہوتے ہیں، یہ نبی کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی، انہوں نے عجیب و غریب ان کو انسان بنایا ہے. ان لوگوں نے، پادریوں نے ایک جملہ کہا، ہمیشہ کے ناپاک لوگ ناپاک مشورہ دیا کرتے ہیں، ناپاک کردار کے پاس ناپاک کردار کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا. کہا حضور ملک تو جانے والا ہے، ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ذرا ہمارے نسخے پر عمل کر لیجیے، اور آپ ایک کام کریں، ہم اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی، اپنے تمام علاقے کی خوبصورت تمام لڑکیوں کو چھانٹ کر، تمام لڑکیوں کو سر سے لے کر پاؤں تک زیور میں بنا کر، کیا ترکی ہے، کیا وہاں کا رنگ ہے، کیا حسن و جمال ہے، اور کیا شاندار خوبصورتی وہاں کی قوم کو ملی. ان تمام لڑکیوں کو قوم سے چھانٹ کر لے کر ایک ایک چیز کو تیار کر کے سڑکوں پر کونے کنارے کھڑا کر دیا گیا. یہاں سے لے کر وہاں تک اور یہاں سے لے کر وہاں تک، ان کے بیچ میں صحابہ کرام کی جماعت کو جانا ہے. اور بادشاہ کو یہ یقین تھا، دہریہ ہونے کے باوجود اگر ان کا کوئی ایک نوجوان پھسل گیا، کسی کی آنکھ کہیں سے لڑ گئی، کسی نے کسی کے حسن کو دیکھ لیا، ان کے خدا کی مدد ان کے اوپر سے اٹھ جائے گی، اللہ نصرت کو لے لے گا. رب العالمین قدموں کو ناپاکی پر نہیں جماتا، رب العالمین قدموں کو بدتمیزی پر نہیں جماتا، جھوٹ پر نہیں جماتا. پاک کرداری کی بنیاد پر وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے، جو صاحب کردار ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، رب العالمین فرماتا ہے اس زمین میں ہم ان کو خلافت دیں گے، اس زمین میں قائم رکھیں گے، ان کے قدموں کو جمائیں گے، اور اگر منہ موڑیں گے تو رب العالمین اپنی مدد کو ان سے اٹھا لیا کرتا ہے. صحابہ کرام کی جماعت نکلی، آگے آگے ان کے امیر تھے، انہوں نے یہ بات محسوس کر لی، سارے کے لوگوں کے بیچ میں چلتے ہوئے لگتا ہے کوئی نیا تیر آیا ہے، شیطان کوئی نئی چال لے کر آیا ہے، اس نے ہمارے دین کو نہیں آج ہمارے دل پر حملہ کیا ہے. ساری کی ساری جماعت آ رہی تھی پیچھے، ان کا امیر کھڑے ہو کر ان سے کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے ساتھیوں اور اے میرے رفقا، اے میرے ہم سفروں، سنو تمہارے رب کا یہ قانون ہے، جب تمہارے سامنے غلط منظر آ جائے تم اپنے نگاہوں کو نیچا کر لو. سارے لشکر نے نگاہوں کو نیچا کر لیا. صبح نماز پڑھنے گئے، شام کو آ گئے، شام کو گئے، صبح کو آ گئے، اور مستقل آتے جاتے رہے. 3 دن لڑکیوں پر کھڑے ہوئے مورخین نے لکھا ہے، اور جا کر بادشاہ سے کہا حضور عالی جا، آپ نے کن کے سامنے کھڑا ہے؟
یہ کردار بنا تھا صحابہ کرام کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ کے تیار کیے ہوئے نوجوان اسی طرح کے ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواتین سے کہا, رات میں قرآن کریم کی آیت آئی, موجود حدیث شریف, اے اللہ کی بندیوں جب گھر کے باہر نکلو تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرو, کوئی اوڑھنی ڈال لیا کرو. روایت کے اندر موجود ہے فجر کی نماز میں آپ کے دور میں سب سے پیچھے خواتین کھڑی ہوا کرتی تھی. دور فتنوں کا نہیں تھا, دور پرامن تھا. اس زمانے میں انسانیت تھی, کوئی نگاہ کا اٹھانے والا نہیں تھا. آپ کے زمانے میں گنجائش تھی. اس کی بنیاد پر وہ عورتیں پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور صحابہ کرام کہتے رات کی اندھیری میں اس وقت یہ حکم آیا قرآن کریم کا, اور فجر کی نماز میں ایک اللہ کی بندی بھی بغیر دوپٹے بغیر پردے کے نظر آنے والی نہیں. کس کو کہا جاتا ہے اپنے دل کو بنانا, اس کو کہا جاتا ہے اپنے آپ کو بنانا. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے. میں اپنی بات کو اس پر ختم کر کے رخصت ہو جاؤں گا آپ سے. ہم اور آپ اس کے بعد نماز پڑھیں کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اس دنیا کے حالات پر غور کریں. ہم اور آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تمام سڑکیں خون سے رنگی, تمام جگہ بدحالی, تمام جگہ آب لٹتی ہوئی نظر آتی ہے, اور تمام جگہ ہمارے اور آپ کے سامنے تاریخ نظر آ رہی ہے. ہو کیا رہا ہے؟ کبھی کبھی جوان بچوں کے, کبھی کبھی جوان ذہنوں میں جن کی اسلامی تربیت ٹھیک سے نہیں ہوئی, جو مشرقی تہذیب کو نہیں جانتے, جو اسلامی گہوارے میں نہیں پلے, اتفاق کہیے یا سوء اتفاق, جنہیں کچھ اچھے ماں باپ تربیت والے نہیں ملے, ان کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ رب العالمین یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے, اے اللہ یہ کب تک ہوگا. اس کائنات کے مالک آپ ہیں, ہم نے تو آپ کے اوپر مانا ہے کہ سب سے بڑے قادر مطلق آپ ہیں, طاقت آپ کے پاس ہے, قوت آپ کے پاس ہے, آپ ہر چیز کے اوپر ہے. اور یہ ساری دنیا تقریباً 50 سال سے یا کچھ زیادہ سے یا بعض علاقوں میں صدیوں پہلے مستقل خون بہاتی چلی آ رہی ہے. میں اپنے نوجوانوں کا دل توڑنا نہیں چاہتا, مگر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, ہم نے اور آپ نے اجتماعی طور پر کسی ایک اللہ کے بندے کی بات نہیں, ایک کے بدلنے سے اللہ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے. جب قوم اجتماعی طور پر اتحاد کے ساتھ بدلا کرتی ہے تو رب العالمین کے فیصلے اتحاد کے اترا کرتے ہیں, اور ایک انسان بنتا ہے تو رب العالمین کی رحمت ایک پر آتی ہے, ایک گھر پر آیا کرتی ہے. ہم نے خدا کے قانون کو غلط سمجھا ہے, ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا. ہم یہ سوچتے ہیں مسلمان نام کی ایک قوم ہے. جملوں پر غور کریں میرے بھائی, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے ان جملوں پر غور کرو. ہم نے مسلمانوں کو ایک قوم جانا, ہم نے مسلمانوں کو خاندان جانا, ہم نے مسلمان نام کی ایک قوم, ایک فیملی محسوس کی, اور اس کے بعد یہ سوچا کہ رب العالمین کے جتنے وعدے ہیں مسلمان نام کی اگر قوم ہوگی اللہ کے فیصلے اس کے ساتھ ہوں گے. رب کعبہ کی قسم, یہ قرآن کریم کا انکار ہے, یہ قرآن کریم کا صحیح طور پر ماننا نہیں ہے, یہ قرآن کریم کی صحیح فہم نہیں, یہ قرآن کریم کا صحیح شعور نہیں. قرآن کریم کا صحیح شعور یہ ہے جو اللہ کے بندے اجتماعی طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں, اپنے وجود کو حوالے کریں, ان کی لڑکیاں حوالے کریں, ان کے جوان حوالے کریں, ان کا معاشرہ رب العالمین کے حوالے کریں, تب جا کر رب العالمین کی مدد انسانوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اور اگر انسان ایسا نہیں کریں گے تو روتے رہیے, تڑپتے رہیے, چلاتے رہیے, واویلا مچاتے رہیے, کچھ بھی کرتے رہیے, وہ رب العالمین دیکھنے کو تیار نہیں, وہ طرف کھانے کو تیار نہیں, وہ قانون بدلنے کو تیار نہیں. ہم اور آپ کہتے ہیں بار بار کہ اللہ ایک زمانہ ہو کے مانگتے ہوئے, مگر ٹچ سے مت نہیں ہو رہا. آپ کا قانون رحمت نہیں آتا سامنے, آپ کا غضب سامنے ہے. اگر وہ رب العالمین اور کسی دن ہمیں اور آپ کو آواز آ جائے, آواز آوے یا نہ آوے مگر دل سنتا ہے, وہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے بار بار تم دن رات مجھ سے شکایت کرتے ہو کہ اللہ آپ ہماری نہیں سنتے, اور رب العالمین فرمائے گا میرے بندو تم میری کتنی سنتے ہو, تم میری کتنی مانتے ہو, تم نے کیا کیا ہے. جس دین کی خاطر میرے نبی نے اپنے بچوں کے لیے بھوک پیاس کو ان کا اظہار کے اندر رکھا, جس دین کی خاطر میرے نبی نے قربانیاں دی, ہم معمولی بنیاد پر, عید کی خوشی کی بنیاد پر, عید کے چند دنوں کی بنیاد پر اس دین کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرتے ہیں, اس دین کو قتل کرتے ہیں, اس دین کو تباہ کرتے ہیں. جو مسلمانوں کا مجمع اسی رمضان کے اندر جھوٹ چھوڑ دیتا ہے, غیبت چھوڑ دیتا ہے, شراب چھوڑ دیتا ہے, گندی باتیں چھوڑ دیتا ہے, ٹیلی ویژن کو بند کر دیتا ہے, بعض گھروں میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے, لیکن رمضان گزر جاتا ہے, عید کا موقع ہوتا ہے, یہی ساری قوم اپنے آپ کو عاشق نبی کے کہنے والے, یہی ساری قوم حضور پاک علیہ السلام کے نام لیوا, اور یہی سارے کے سارے عید کی رات میں وہ دھاندلیاں, وہ بدتمیزیاں کی جاتی. لگتا ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں, لگتا ہے نبی کے دامن سے کوئی تعلق نہیں, ان کے نام لیوا نہیں, قرآن کریم کے ماننے والے نہیں, رب العالمین کے نام لیوا نہیں. اس کو اسلام نہیں کہا جاتا, اس کو اپنے نفس کی پوجا کہا جاتا ہے, پورا کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنے آپ کی تابع داری کہتے ہیں, اس کو خدا کی تابع داری نہیں کہا جاتا. ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. عالمی حالات کو سامنے رکھیے, عالمی حالات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیجیے. ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کتنا بنائے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو کتنا تیار کیا, کتنی ہماری مسجدیں آباد, کتنا ہم شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالی
جو کچھ میں نے عرض کیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مگر آخر میں یہ کہتا چلوں آپ سے بھی اور آپ سے اپنے آپ کو سوچو اور غور کرو، اس دنیا سے جانا ہے، لوگ قبر میں پہنچا کر آئیں گے، لوگ مجھے اور آپ کو رکھ کر آئیں گے، ہم دنیا کے مال و متاع میں لگ کر یہیں کے عادی ہو گئے، ہم نے سوچنا بند کر دیا، ہمارے اور آپ کے تصور میں یہ بات نہ رہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو بنایا تھا، حضرت صدیق اکبر کے متعلق آتا ہے آخری وقت میں بہت رو رہے تھے، کسی نے آ کر معلوم کیا آپ کا اتنا بڑا مقام، آپ مستقل رو رہے ہیں، اس اللہ کے بندے نے یہ فرمایا کہ ہاں روتا رہا ہوں۔ تعلق نہیں لگتا ہے نبی کے دامن سے کوئی تعلق نہیں، ان کے نام لیوا نہیں، قرآن کریم کے ماننے والے نہیں، رب العالمین کے نام لیوا نہیں، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا، اس کو اپنے نفس کی پوجا کہا جاتا ہے، اس کو خواہش کا پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے آپ کی تابع داری کہتے ہیں، اس کو خدا کی تابع داری نہیں کہا جاتا۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، عالمی حالات کو سامنے رکھیے، عالمی حالات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کتنا بنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کتنا تیار کیا، کتنی ہماری مسجدیں آباد، کتنا ہم شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے عرض کیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مگر آخر میں یہ کہتا چلوں آپ سے بھی اور آپ سے اپنے آپ کو سوچو اور غور کرو، اس دنیا سے جانا ہے، لوگ قبر میں پہنچا کر آئیں گے، لوگ مجھے اور آپ کو رکھ کر آئیں گے، ہم دنیا کے مال و متاع میں لگ کر یہیں کے عادی ہو گئے، ہم نے سوچنا بند کر دیا، ہمارے اور آپ کے تصور میں یہ بات نہ رہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو بنایا تھا، حضرت صدیق اکبر کے متعلق آتا ہے آخری وقت میں بہت رو رہے تھے، کسی نے آ کر معلوم کیا آپ کا اتنا بڑا مقام، آپ مستقل رو رہے ہیں، اس اللہ کے بندے نے یہ فرمایا کہ ہاں روتا رہا ہوں، مگر رب العالمین کے لیے یہاں سے مجھے پتہ نہیں کہ میرا فیصلہ جنت کے لیے ہوگا کہ جہنم کے لیے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کے متعلق آتا ہے آخری وقت میں بستر کے اوپر تھے، ان کے بیٹے نے ان کے سر کو اپنی ٹانگ کے اوپر رکھا، ان کے بیٹے نے انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ بیٹا اس سر کو زمین کے اوپر رکھ دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو رحم آ جائے، اس عمر فاروق کا سر زمین پر پڑا ہے اور خدا مجھے معاف کر دے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک ہے، آخری وقت میں امام بخاری کے استاد زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے گالوں پر لگائی، اپنے منہ کو زمین پر رکھا، جن کے ہزاروں شاگرد محدثین میں وہ کہا کرتے تھے اللہ اس عبداللہ ابن مبارک کا حال تو دیکھ لے، رب العالمین تجھ سے ڈر لگ رہا ہے، رب العالمین کو یاد کیے بغیر زبانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر یہ زندگی نہیں، یہ اللہ کے رسول کی تابع داری نہیں، یہ اپنے آپ کو برباد کرنا، زہر کھانا ہے۔ ہم اور آپ عادی ہو گئے گناہ کے، اور عادی ہو کر ہم نے اور آپ نے زندگی کو اسی کے لیے تیار کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی، بلکہ روایت میں تو آتا خود آپ کے لیے، جس موقع پر آپ کی روح کو نکالا گیا، فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر سلام کیا، جبریل امین آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا ہے، یہ پیغام لے کر کے آپ کا وقت آیا، رب العالمین کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا آپ آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، اب تو مجھے اوپر کو جانا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، مگر حال کیا تھا، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کی سختی کے موقع پر میری مدد فرمائیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کا نام کو جانتے، نبی کو نہیں جانتے، اس کے کلیجے کو نہیں جانتے، ان کے دل کو نہیں جانتے، نوٹنکی آتی ہے صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آپ فرما رہے تھے زندگی بھر اے اللہ موت کی سختی پر میں کیسے انکار کروں، یہ حدیث بخاری شریف کی، یہ مسلم شریف کی حدیث، یہ محدثین نے صحیح نقل کی، اے اللہ موت کی سختی کو میرے لیے میری مدد فرما۔ فرشتہ آیا، آپ سے پوچھا، سلام کیا، روح نکالنی شروع کی۔ محدثین میں سے بعد نے اس روایت کو صحیح مانا ہے، بعد نے کچھ اس کے بجر و تعدیل سے کام کیا ہے۔ جس وقت روح نکالنی شروع کی اور آتے جسم کی نکلی تو بہت شدید تکلیف تھی، بہت تکلیف، تو رک کر یہ فرمایا، رک کر اس موقع پر فرمایا کہ میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہی، انہیں بہت ہوتی ہے۔ اسی وقت دعا مانگی، اللہ میری امت کے لیے موت کی تکلیف آسان کر دے۔ آپ غور تو کرو، ہم کس کی نسل، ہم کس کی امت ہیں، اس نے کیا کیا، کیا پاپے ہوئے ہمارے لیے، ہم گناہ کر کے کس کے دل کو دکھا رہے ہیں۔ مسئلہ ماں باپ کا نہیں،
اس دنیا کے سب سے پاک کلیجے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ عید کی رات میں ناچ کر ڈیک بجا کر ہم نے کس کو تکلیف دی؟ کچھ تو سوچو اللہ کے بندو، آپ پیغام کو پہنچاؤ، آپ ہاتھ جوڑو کہ کس کو تکلیف دے رہے ہو۔ آپ صحابہ کرام سے کہہ کر گئے تھے جب آخرت میں آؤ میرے پاس تو ایک جملہ کہہ کر گئے تھے، اپنے اعمال کو صحیح کر کے لے کر آنا، لا تسودوا وجہی، اللہ کے سامنے میرے چہرے کو کالا مت کروا دینا۔ یہ تو پیغام دے کر گئے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ کتنا رسوا کیا آپ کی سنت کو، آپ کے دین کو۔ ہم مسلمان اور حرام کاری، ہم مسلمان شراب، ہم مسلمان اور جھوٹ، ہم مسلمان اور دنیا میں غیبت، ہم مسلمان اور انسانوں کو تکلیف دینے والے، ہم مسلمان اور گانوں کے کرنے والے۔ یہ جھوٹی تسلی ہے، جھوٹی اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، زبردستی کا اطمینان ہے۔ خدا کی قسم قرآن یہ نہیں کہتا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی حدیث یہ نہیں کہتی مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے، میں اکیلا ہوں گا اور وہاں پر میرے اعمال ہوں گے، اگر اچھے ہوں گے تو خیر، ورنہ سانپ اور بچھو ہوں گے اور انسان کی تباہی ہوگی۔ چلائے گا اور دہائے گا اور 1000 مرتبہ چلائے گا مگر اسے کوئی بچانے والا مایوس نہیں ہوگا۔ اس رمضان کے 2-3 دن باقی ہیں، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر ابھی تک نہ روئے ہو، نہ آنسو بہائے ہو، خدا کے لیے رات میں اٹھ کر صبح اٹھ کر افطار کے موقع پر اللہ سے مانگ لو اور رب العالمین سے کہتے ہو کہ اللہ آپ کو ہم نے بہت ایسا کیا، آپ کا غضب رحمت پر غالب آ گیا، آپ رحمان و رحیم ہیں، کتنا مانگیں گے؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ مرنے سے اگر 3 منٹ پہلے بھی واپس آ گئے بندے ایسا کر دوں گا جیسے تم نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، اس آ کے تو دیکھ میری طرف کو، میں کتنا رحیم ہوں، میں کتنا شاندار ہوں۔ میدان جہاد میں ایک عورت کا بچہ گم گیا، اس نے اس عورت کو پکڑا، یہاں سے لگایا، اس کو پکڑا، اس کو لگایا، حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت۔ صحابہ کرام نے کہا یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا خدا کی قسم اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے، اس سے بھی زیادہ محبت۔ کون کرے گا قرآن پر عمل؟ کون کرے گا حدیثوں پر عمل؟ میں آپ نہیں کروں تو کون کریں گے؟ ہم کس سے کہیں گے؟ اور کب تک یہ زندگی چلے گی؟ کب تک؟ ہزاروں نوجوان پہنچا دیے، ہزاروں خاصے دفاع کر دیے۔ اللہ کے لیے کچھ تو سوچو، ساری دنیا میں سیلاب خون کا، ساری دنیا میں آبرو لوٹتی، ٹیلی ویژن کے پردوں پر دیکھتے کہ انسان ہمارے بھائی ہماری بہنیں ماری جا رہی مگر زندگی بدلنے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھائی ہے کہ زندگی مرنا ہے، مرتد مرنا ہے، مشرک مرنا ہے، خدا کا باغی مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مر کر دیکھ لو کہ رب العالمین بھی جہنم کو بھر دے گا اور کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ رمضان المبارک ہے، جہنم سے خلاصی کے دن چل رہے ہیں، اس جمعے میں مانگے، رات کو مانگے، 3 دن یہاں آ کر طبیعت بہت خوش ہوئی۔ پہلے بہت تکلیف ہوا کرتی تھی کہ وہاں کی مسجدوں میں، یورپ کے اندر ایک مسجد میں 30 نوجوان اعتکاف کے اندر اور سارے کے سارے ہمارے ایک بوڑھا بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ میرے ان جوانوں کو، میرے ان بھائیوں کو، میرے ان عزیزوں کو جزائے خیر دے۔ یہ 6 نوجوان یہاں بیٹھے، جس طرح سے دعا دوں رب العالمین تمام معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ دیکھو حالات بہت خطرناک ہیں، دنیا صحیح راستے پر نہیں ہے۔ جب کبھی یاد رکھیے گا کہ فلسطین سے کسی کام کی ابتدا ہو جائے، مسجد اقصی سے اگر کسی کام کی ابتدا ہو جائے، یہ سمجھ لیا کیجیے وہ زمانہ تبدیلی کا ہے۔ اب رب العالمین اپنوں میں اور پرایوں میں چھانٹ کرے گا، اپنوں کو لیا جائے گا اور باقیوں کو چھانٹ دیا جائے گا۔ تم زندگی کو تم ہٹ جاؤ، تم غیروں کی تہذیب پسند تم ہٹ جاؤ۔ ساری دنیا میں چھٹائی چل رہی ہے، اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ رہو اور اپنے آپ کو اسلامی عادات میں کوئی مولوی کسی کو کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ جو کچھ کہا میں نے اپنے آپ سے کہا اور آپ سے بھی عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہمیں پاک دل نصیب فرما دے، ہمیں صاف نگاہ نصیب فرما دے، اپنی ذات کی محبت نصیب فرما دے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر آخری دم تک عمل کرنے والا بنائے اور جب وقت آخر آئے ہمیں اسی پر مرنا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز کے لیے اعلان ہو چکا ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے۔